إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں جو کچھ سوالات کیے گئے ان میں سے ایک سوال شراب اور جوے کے متعلق بھی ہے. اس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے اور شراب اور جوے کی مضرتوں کو، ان کی برائیوں کو بڑی قوت کے ساتھ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. شراب اور جوا یہ ایسی بری عادتیں ہیں جس کے نقصانات، اس کی مضرتیں وہ بالکل عیاں ہیں. لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ دنیا کی قومیں اس بری لت کے اندر گرفتار ہیں. اسلام سے قبل جو مذاہب رہے ان میں کچھ نہ کچھ شراب کی مذمت تو بیان کی گئی، لیکن اسلام ہی اللہ کا وہ سچا اور مکمل دین ہے جس نے سب سے پہلے شراب کی قطعی حرمت کا اعلان کیا. یہ عزت و اعزاز صرف اسلام ہی کو حاصل ہے. جس وقت اسلام کی آمد ہوئی پوری دنیا کے اندر شراب پی جا رہی تھی، جوا بازی ہو رہی تھی اور عربوں کی گھٹی میں بھی شراب پڑی ہوئی تھی. شراب کی ذخیرہ اندوزی کرنا، شراب کا پینا پلانا یہ بڑے فخر کی بات سمجھی جاتی تھی. اسلام نے اس عادت کو رفتہ رفتہ چھڑانے کی کوشش کی اور امت مسلمہ کو شراب کی مذمت، اس کی قباحتیں قوت کے ساتھ بتلائیں. اور پھر عرب کے وہ لوگ جو شراب کے خوگر اور عادی تھے انہوں نے شراب کو اپنے اوپر کلی طور سے حرام سمجھ لیا اور اس کو ترک کر دیا، اور شراب کو اس طرح سے انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا کہ شراب مدینے کی گلیوں میں اس طرح سے بہہ رہی تھی جیسے کہ بارش کا پانی بہتا ہے. اللہ رب العزت نے شراب کے سلسلے میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. بس اس آیت کریمہ کا نازل ہونا تھا کہ وہ جو لوگ اہل دانش تھے وہ سمجھ گئے کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں شراب کا تذکرہ رزق حسن کے ساتھ کیا گیا ہے. فرمایا گیا کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشے کی چیز
اور عمدہ رزق بناتے ہو. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. یہاں شراب کو رزق حسن کے مقابلے میں ذکر کیا گیا. شراب کا تذکرہ، نشہ آور چیز کا تذکرہ، اس کو حسن کے ساتھ نہیں کہا گیا ہے، جس سے خود معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. بس اس آیت کریمہ کے نازل ہو جانے کے بعد سلیم الطبع لوگوں کے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں دریافت کیا کہ اسلام شراب کے سلسلے میں کیا کہتا ہے، اس کے حلت و حرمت، اس کے جواز و عدم جواز کے سلسلے میں کیا کہتا ہے. وہ تجسس کے بعد جو سوال ہوا، اسی سوال کو قرآن مجید نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں شراب اور جوے کے سلسلے میں، یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کی کیا حیثیت اسلام کے اندر ہے. اگرچہ یہ سوال کرنے والوں میں حضرت عمر، حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کے نام نمایاں ہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے اس سوال کو کیا. بہرحال قرآن مجید نے اس سوال کا جواب تدریجی انداز میں دیا اور اس کی مضرتیں اس آیت کے اندر بیان کی گئی. فرمایا قل فیہما اسم کبیر، آپ ان کو جواب میں بتلا دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں، شراب میں، جوئے میں، اسم کبیر، گناہ کی بڑی بڑی باتیں ہیں، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے بعض فائدے بھی ہیں. لیکن قوت کے ساتھ بتا دیجئے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ وہ بڑھا ہوا ہے ان کے نفع سے. بہرحال یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد جو لوگ محتاط تھے، فرط احتیاط جو کر سکتے تھے، انہوں نے یہ احتیاط کی کہ شراب کو چھوڑ دیا. پھر شراب کے سلسلے میں وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. صحابہ کا ایک بڑا طبقہ اس آیت کریمہ کے نازل ہو جانے کے بعد وہ چونک گیا اور وہ سمجھ گیا کہ شراب اللہ کو پسند نہیں ہے. بس اس کے بعد چوتھے مرحلے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے شراب کی حرمت کا اعلان ہوا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون. بس اس آیت کریمہ کا نازل ہونا تھا کہ صحابہ نے بے یک زبان کہا فانتہینا فانتہینا، بس ہم باز آ گئے اور مدینے کی گلیوں میں شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے. بس یہ سب کچھ ہوا اور واقعتاً اس آیت کریمہ میں شراب کی مضرتوں کو، اس کے نقصانات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. جو بات کہی گئی ہے فیہما اسم کبیر، اس شراب میں، جوئے میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں ہیں. وہ گناہ کی بڑی بات کیا ہے؟ قرآن مجید نے یہ وضاحت کے ساتھ کہا شراب اور جوا رجس من عمل الشیطان، شیطان کے گندے کاموں میں سے ہے. اتنی بڑی بات کہی گئی. ظاہر ہے شیطان کی طرف نسبت کر کر اس کی حد درجے کی برائی کو واضح کر دیا گیا. ہر وہ کام جس کی نسبت اگر شیطان کی طرف ہو جائے تو یہ سمجھیے کہ اس کی برائی کی انتہا کو بتلا دیا گیا ہے. یہاں شراب اور جوئے کے سلسلے میں کہہ دیا گیا کہ یہ اتنی بڑی برائی ہیں کہ ان کی اس برائی کے ڈانڈے شیطان کے کردار سے، شیطان کے عمل سے جا کر ملتے ہیں. رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، بچو.
लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि दुनिया में भी तुम कामयाब हो जाओ, आखिरत में भी तुम कामयाब हो जाओ। और फिर उसकी मजम्मत को बतलाया, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्री वल मैसिर। शराब और जुए के ज़रिए शैतान ये चाहता है कि तुम्हारे दरमियान में अदावत, बुग़्ज़, नफ़रतें डाल दे। वाक़अतन शराब की, जुए की जो सबसे वाज़े और खुली हुई बुराई है वो लड़ाई और झगड़ा है। शराब पीने के बाद इंसान लड़ता है, झगड़ता है, कत्लो क़िताल तक नौबतें पहुँचती हैं। जुए के भी यही नताइज सामने आते हैं और फिर पूरा मुआशरा वो एक दंगल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और उससे बढ़कर क्या होता है, वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस्सलाह। शराब इंसान को गाफिल कर देती है, जुआ इंसान को गाफिल कर देता है। देखते हैं कि वो लोग जो शराब नोशी करते हैं, जो जुआ तो दूर की बात, ताश खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, वो इतने बेखबर हो जाते हैं, दीन की बात तो दूर की रही, बात की रही, अपनी दुनिया से भी वो गाफिल हो जाते हैं, खाने और पीने से गाफिल हो जाते हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी से वो गाफिल हो जाते हैं, अपने बच्चों से वो गाफिल हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फ़र्ज जो एक इंसान पर बहैसियत इंसान के आयद होता है, नमाज पढ़ना, अल्लाह को याद करना, शराब और जुए की लत में गिरफ्तार होने के बाद इंसान उनसे गाफिल हो जाता है। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस्सलाह। ये बीमारियां उसको अल्लाह के याद से और नमाज से रोक देती हैं। ये उसकी बुराइयां हैं जिसको इस आयत करीमा के अंदर कहा गया है, कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर। इन दोनों के अंदर बड़े बड़ी बुराइयां हैं, बड़े बड़े जराइम हैं, बड़ी बड़ी मासियतें हैं। व मनाफ़िउ लिन्नास, लोगों के लिए कुछ थोड़े बहुत फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा ये है कि एक इंसान जो गम का मारा हुआ हो, वो शराब पीकर चंद साथ के लिए अपने गम को काफूर कर लेता है, अपने गम को भुला देता है। वक्ती तौर से उसको थोड़ी लज्जत और राहत उसको हासिल हो जाती है। जुए के ज़रिए से वक्ती तौर से उसके पास बिला किसी मेहनत के दौलत जमा हो जाती है। लेकिन ये जो मुनाफे उसको मिल रहे हैं, ये मुनाफे वक्ती हैं, और जो मज़र्रतें, जो लानतें उसको मिल रही हैं वो दायमी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए इसको हराम करार दिया। और फिर शराबी को नहीं, बल्कि शराब और जुए के जो भी लवाजिम हैं, उसके जितने मुताल्लक़ात हैं, सबको हराम करार दिया गया। शराब का पीना, शराब का पिलाना, शराब का बनाना, शराब का ख़रीदना, शराब का बेचना, शराब का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, उसमें किसी भी तरह का छोटा और बड़ा ताउन करना, जुए की फ़रोग देने के लिए थोड़ी सी भी कोई उसमें शिरकत करना, ये सब हराम करार दिया गया। और यही नहीं, बल्कि हर वो चीज़ जिसके अंदर नशा हो वो भी हराम। और वो नहीं कि जिसको पीने के बाद पूरा नशा तारी हो तब हराम, बल्कि इंसान के ऊपर जिस चीज़ से भी नशा तारी हो जाता हो उसका थोड़ा भी हराम। शराब की एक बूंद भी हराम, एक घूंट भी हराम। इसी तरह से जो भी नशा आवर चीज़ें हैं वो सब की सब हराम है। क्यों? क्योंकि शराब तो एक ऐसी लानत है जो इंसान की अक्ल को ले उड़ती है। खम्र कहते ही हैं वो जो इंसान की अक्ल को ढांप ले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी के मेंबर से शराब का तारुफ कराते हुए कहा कि शराब तो है ही वो जो इंसान की अक्ल के ऊपर छा जाए। तो ये इंसान की अक्ल को ख़त्म करने वाली है, और मैसिर वो इंसान के माल को ख़त्म करने वाली चीज़ है, माल को बढ़ाने वाली चीज़ नहीं है। इसमें वह इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। अब इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि ये दोनों कैसी लानतें और कैसी ख़तरनाक लत हैं जिससे इंसान की दुनिया भी तबाह होती है और उसकी आखिरत भी तबाह हो जाती है।
وہ انسان جو شراب کا عادی ہوگا قیامت میں جنت کی شراب پینے سے محروم رہے گا. یہ ایسا انسان ہوگا جس پر دنیا میں خدا کی لعنتیں ہیں، آخرت میں اللہ کی طرف سے اس پر لعنتیں ہیں. تو کیا اچھا ہو کہ انسان ان برائیوں سے دور رہے، اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے معاشرے کو دور رکھے، اپنے سماج کو اس سے بچائے. اور واقعتاً یہ وہ لت ہے جس میں ملوث ہونے کے بعد انسان دنیا سے بھی محروم ہو جاتا ہے، آخرت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے اور اس بری لت سے سب کو نجات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.